السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الواقعہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمانے سے پہلے ہم اس کی مختصر فضیلت اور اس کے اندر بیان کیے گئے مضامین کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالتے ہیں۔ سورۃ الواقعہ مکی سورہ ہے۔ احادیث میں اس سورت کی تلاوت کی فضیلت بیان ہوئی ہے، اور یہ سورت انسان کو آخرت، رزق کی حقیقی مالک اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی یاد دلاتی ہے۔ اس کا مرکزی موضوع قیامت، جنت و جہنم اور اللہ کی نعمتوں پر غور کرنا ہے۔ سورۃ الواقعہ کا مختصر مضمون جو اس کے اندر بیان ہوا ہے، اس میں سب سے پہلے قیامت کی ذکر ہے، قیامت کی یقینی آمد۔ سورہ کے آغاز میں قیامت کے واقع ہونے کا ذکر ہے، اور بتایا گیا ہے کہ جب وہ دن آئے گا تو کسی کو اس کے وقوع میں شک نہیں رہے گا۔ پھر انسانوں کے 3 گروہ بیان کیے گئے ہیں۔ قیامت کے دن لوگوں کو 3 جماعتوں میں تقسیم کیا جائے گا: السابقون، اللہ کے مقرب اور نیک ترین بندے; اصحاب الیمین، جنہیں اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ کامیاب ہوں گے; اصحاب الشمال، جنہیں اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ عذاب کے مستحق ہوں گے۔ پھر جنت کی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کی بے شمار نعمتوں کا ذکر فرمایا، جیسے خوبصورت باغات، چشمے، پھل، پاکیزہ مشروبات اور دائمی راحت۔ پھر جہنم کا عذاب کا ذکر ہے۔ نافرمانوں اور منکرین کے لیے جہنم کی سخت سزاؤں اور دردناک انجام کا بیان کیا گیا ہے۔ پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں بیان کی گئی ہیں۔ انسان کی تخلیق، کھیتی، پانی اور آگ جیسی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور انسان کی بے بسی کو واضح کیا گیا۔ پھر موت اور قرآن کی حقانیت بیان کی گئی ہے۔ سورت کے آخرت میں موت کے وقت کی کیفیت بیان کی گئی ہے، اور واضح کیا گیا ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ برحق کتاب ہے۔ اس کا خلاصہ اس طرح ہے: سورۃ الواقعہ میں قیامت کی یقینی آمد، انسانوں کی 3 جماعتوں، جنت کی نعمتوں، جہنم کے عذاب، اللہ کی قدرت کی نشانیوں اور قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے۔ اس سورت کا مرکزی پیغام یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے، اصل کامیابی ایمان، نیک اعمال اور آخرت کی تیاری میں ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں سورہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ۔ جب واقع ہونے والی واقع ہو جائے، اس کے واقع ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرے کسی کو بلند۔ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا۔ جب زمین بھونچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں۔ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثًا، اور تم لوگ 3 قسم ہو جاؤ۔ فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم۔ تو داہنے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی چین میں ہیں، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا گرفتار عذاب ہیں۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں ان کا کیا کہنا، وہ آگے ہی بڑھنے والے ہیں، وہی خدا کے مقرب ہیں، نعمت کی بہشتوں میں۔ ثلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، وہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے۔ علی سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین، لال و یاقوت وغیرہ سے جڑے ہوئے تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے ہوئے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وکأس من معین۔ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے ان کے آس پاس پھریں گے،
یعنی آب خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے گلاس لے لے کر لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون. اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا اور نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے. وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون. اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے طے کیے ہوئے آبدار موتی. جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کرتے تھے. وہاں نہ بےہودہ بات سنیں گے اور نہ گالی گلوچ. ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا. وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِدْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَنضُودٍ وَظِلٍّ ممدود. اور دانے ہاتھ والے سبحان اللہ، داہنے ہاتھ والے کیا ہی عیش میں ہیں، یعنی بے خار کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں. وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة. اور پانی کے جھرنوں اور میوہائے کثیرہ کے باغوں میں جو نہ کبھی ختم ہوں اور نہ ان سے کوئی روکے، اور اونچے اونچے فرشوں میں. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. ہم نے ان حوروں کو پیدا کیا تو ان کو کنواریاں بنایا اور شوہروں کی پیاریاں اور ہم عمر، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. یہ بہت سے تو اگلے لوگوں میں سے ہیں اور بہت سے پچھلوں میں سے. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی عذاب میں ہیں، یعنی دوزخ کی لپٹ اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں جو نہ ٹھنڈا ہے نہ خوشنما. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الخنث العظيم. یہ لوگ اس سے پہلے عیش نعیم میں پڑے ہوئے تھے اور گناہ عظیم پر اڑے ہوئے تھے. وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. اور کہا کرتے تھے کہ بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی ہو گئے اور ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئے تو کیا ہمیں پھر اٹھنا ہوگا، اور کیا ہمارے باپ دادا کو بھی. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. کہہ دو کہ بے شک پہلے اور پچھلے سب ایک روز مقرر کے وقت جمع کیے جائیں گے. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون
لآكلون من شجر من زقوم پھر تم اے جھٹلانے والے گمراہو تھوہر کے درخت کھاؤ گے، فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحمیم اور اسی سے پیٹ بھرو گے اور اس پر کھولتا ہوا پانی پیو گے، فشاربون شرب الہیم هذا نزلهم یوم الدین اور پیو گے بھی تو اس طرح جیسے پیاسے اونٹ پیتے ہیں، جزا کے دن یہ ان کی ضیافت ہوگی۔ نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون اانتم تخلقونه ام نحن الخالقون ہم نے تم کو پہلی بار بھی تو پیدا کیا ہے، تو تم دوبارہ اٹھنے کو کیوں سچ نہیں سمجھتے؟ دیکھو تو کہ جس نطفے کو تم عورتوں کے رحم میں ڈالتے ہو، کیا تم اس سے انسان کو بناتے ہو یا ہم بناتے؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ہم نے تم میں مرنا ٹھہرا دیا ہے اور ہم اس بات سے عاجز نہیں کہ تمہاری طرح کے اور لوگ تمہاری جگہ لے آئیں اور تم کو ایسے جہان میں جس کو تم نہیں جانتے پیدا کر دیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ أَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ اور تم نے پہلی پیدائش تو جان ہی لی ہے، پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ بھلا دیکھو تو کہ جو کچھ تم بوتے ہو تو کیا تم اسے اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناه خطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون اگر ہم چاہیں تو اسے چورا چورا کر دیں اور تم باتیں بناتے رہ جاؤ کہ ہائے ہم تو مفت تاوان میں پھنس گئے، بلکہ ہم ہیں ہی بے نصیب۔ أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون بھلا دیکھو تو کہ جو پانی تم پیتے ہو کیا تم نے اس کو بادل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون اگر ہم چاہیں تو ہم اسے کھاری کر دیں، پھر تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ بھلا دیکھو تو جو آگ تم درخت سے نکالتے ہو کیا تم نے اس کے درخت کو پیدا کیا ہے یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم ہم نے اسے یاد دلانے اور مسافروں کے برتنے کو بنایا ہے، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرو۔ فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون ہمیں تاروں کی منزلوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے کہ یہ بڑے رتبے کا قرآن ہے جو کتاب محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. اس کو وہی ہاتھ لگاتے ہیں جو پاک ہیں، پروردگار عالم کی طرف سے اتارا گیا ہے. کیا تم اس کلام سے انکار کرتے ہو اور اپنا وظیفہ یہ بناتے ہو کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. بھلا جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور تم اس وقت کی حالت کو دیکھا کرتے ہو، اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں لیکن تم کو نظر نہیں آتے. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. بس اگر تم کسی کے بس میں نہیں ہو تو اگر سچے ہو تو روح کو پھیر کیوں نہیں لیتے؟ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ. پھر اگر وہ خدا کے مقربوں میں سے ہے تو اس کے لیے آرام اور خوشبودار پھول اور نعمت کے باغ ہیں. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ. اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہے تو کہا جائے گا کہ تجھ پر داہنے ہاتھ والوں کی طرف سے سلام. وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ. اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہے تو اس کے لیے کھولتے پانی کی ضیافت ہے اور جہنم میں داخل کیا جانا. یہ داخل کیا جانا. ان هذا لهو حق اليقین فسبح باسم ربك العظیم. یقیناً صحیح یعنی حق الیقین ہے، تو تم اپنے پروردگار بزرگ کے نام کی تسبیح کرتے رہو. صدق اللہ العظیم.